اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 23 کا آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 22 کے اختتام پر ہم ایک نبی کا ذکر پڑھ رہے تھے جس کا اس کی قوم نے انکار کیا، تو مضافات شہر سے آنے والا ایک شخص اللہ کے نبی کی تائید کر رہا ہے۔ یہاں بھی اسی شخص کا ذکر ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَا لِي أَلَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح طور پر گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مانو۔ اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میرے رب نے کس بات کی بدولت مجھے معاف کر دیا، مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکدم سب کے سب بھسم ہو گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اسی کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، چشمے جاری کیے تاکہ یہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں، اس کے باوجود یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے، وہ زمین کے نباتات میں سے ہو یا انسانوں میں سے یا ان میں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ لوگوں کے لیے رات بھی اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم اس سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا مقرر کیا ہوا حساب ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پالے، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور بنائی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو۔ وہ کس طرح بچائے جائیں گے؟ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے تو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر رہا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی ان کے سامنے آتی ہے یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بہکے ہوئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ جس کی یہ راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو اچانک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اس وقت نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہ بات ہے جس کا رب رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں کی بات سچ تھی۔ صرف زوردار آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے میوہ جات اور وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اے مجرموں آج تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود شیطان نے تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اپنے کفر کی پاداش میں آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیں یا راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، مگر انہیں راستہ کہاں سے دکھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دینا یا آگے چل
सके न पीछे। जिस शख्स को हम लंबी उम्र देखते हैं उसको उसकी साख्त में उलट देते हैं, फिर वो बेअकल हो जाता है। हमने नबी को शेर नहीं सिखाए, ना शायरी उसको ज़ेब देती है। ये तो वाज़े किताब की नसीहत है ताकि नबी हर उस शख्स को ख़बरदार कर दे जो जिंदा है और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। को काफिर को मुर्दार से तशबीह दी गई। क्या ये लोग देखते नहीं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए कि उनके मालिक हैं। हमने चौपायों को उनके ताबे कर दिया कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं और उनके लिए उनमें तरह तरह के फ़वाइद मशरूबात हैं। क्या फिर भी ये शुक्र नहीं करते? उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना लिया और उम्मीद रखते हैं कि उनकी मदद की जाए। वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा उनके पास हाजिर किए जाएंगे। जो बातें ये बना रहे हैं वो आपको गमगीन न करें। हम उनकी छुपी और ज़ाहिर सब बातों को जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं कि हमने उसे नुत्फ़ा से पैदा किया, फिर वो वाज़ेह तौर पर झगड़ालू है। अपनी पैदाइश को भूल कर हम पर मिसालें चिस्पा करता है। कहता है इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जब ये बोसीदा हो जाएंगी। कह दे इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा इन्हें पैदा किया। वो सब कुछ पैदा करना जानता है। उसी ने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा की और तुम उससे आग जलाते हो। क्या जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो उसे दोबारा पैदा करने पर कादर नहीं, इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, वो तो सब कुछ जानने वाला और नए सिरे से पैदा करने वाला है। जब किसी चीज़ का इरादा करता है यकूल लहू कुन, वो उसके लिए सिर्फ कुन कहता है, फ़यकून, तो वो हो जाती है। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसी की तरफ तुम पलट कर जाने वाले हो। सूरह यासीन मुकम्मल हुई। सूरह साफ़ात का आगाज़ है। मक्की सूरत है। इसकी 182 आयात और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ़ बांधने वालों की सफ़ बांध कर। फिर उनकी कसम जो डांट डपट करने वाले हैं, उनकी कसम जो नसीहत बयान करने वाले हैं। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, तुम्हारा माबूद हकीकी एक ही है जो ज़मीन व आसमान और उन तमाम चीज़ों का मालिक है जो इनमें है और रब्बुल मशारिक है। हमने आसमान दुनिया को सितारों से खूबसूरत बनाया और हर शैतान सरकश से इसको महफूज कर दिया। ये शयातीन मलाए आला की बातें नहीं सुन सकते क्योंकि उन्हें हर तरफ से मार पड़ती है और उनकी मुसलसल सज़ा है। ताहम अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े तो एक फटकता हुआ शोला उसका ताक़ुब करता है। उनसे पूछो उनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या उन चीज़ों की जो हमने पैदा की। हमने इंसानों को लेस्तार गारे से पैदा किया, तुम हैरान हो गए, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो नसीहत कबूल नहीं करते, निशानी देखते हैं तो मजाक करते हैं और कहते हैं ये खुला जादू है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाए, हड्डियों का पंजर हो जाए, दोबारा जिंदा करके उठाए जाए? क्या हमारे पहले फौत होने वाले आबा व अजदाद भी उठाए जाएंगे? उनसे कहो हाँ, और तुम अल्लाह के मुकाबले में बेबस हो। बस एक ही छिड़क दी जाएगी यहाँ और यका यक ये देखने लगेंगे। उस वक़्त ये कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, ये तो क़यामत का दिन है, ये वही फ़ैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हुक्म होगा घेर लाओ सब ज़ालिमों को और उनकी बीवी और माबूदों को जिनको वो अल्लाह को छोड़कर बंदगी किया करते थे, उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाओ। हुक्म होगा ज़रा ठहरो, इनसे कुछ पूछना है। तुम्हें क्या है कि अब एक दूसरे की मदद नहीं करते? आज ही अपने आप पर एक दूसरे को हवाले किए जा रहे हैं, उसके बाद ये एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होंगे और आपस में बहस व तकरार करेंगे। पैरवी करने वाले अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम हमारे पास सीधे रुख से आते थे। वो जवाब देंगे तुम तो खुद ही ईमान लाने वाला न थे, हमारा तुम पर कोई जोर न था बल्कि तुम ही सरकश थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं। तुमने हमें बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। इस तरह वो सब उस दिन अजाब में इकट्ठे होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही सलूक किया करते थे। ये वो लोग हैं कि जब उनसे कहा जाता अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं तो तकब्बुर करते थे और कहते थे हम एक शायर और मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें, हालांकि वो हक लेकर आया था और उसने पहले रसूलों की तस्दीक की। तुम ज़रूर दर्दनाक सज़ा का मज़ा चखने वाले हो और जो तुम्हें सज़ा दी जा रही है उन्हीं अमाल की है जो तुम करते हो। मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे बुरे अंजाम से महफूज होंगे। उनके लिए जाना पहचाना रिज़्क़ और हर तरह के फल हैं, वो इज्जत के साथ रखे जाएंगे। वो नेमतों के बागात में होंगे, सोफ़ों पर आमने सामने बैठेंगे। शराब के चश्मों से प्याले भर भर कर उनके सामने पेश किए जाएंगे। शफ़ाफ शराब जो पीने वालों के लिए लज्जतदार है, ना उससे चक्कर आएगा, ना अकल में फतूर पैदा होगा। उनके पास नीची निगाहें रखने वाली खूबसूरत औरतें हैं, ऐसी नाजुक जैसे पोशीदा रखा हुआ अंडे का छिलका। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होकर हालात पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था क्या तुम भी तस्दीक करते हो कि जब हम मर चुके मट्टी हो जाएंगे, हड्डियों का पंजर हो जाएंगे तो हमें जज़ा सज़ा दी जाएगी। पूछा जाएगा
کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ متوجہ ہوگا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے مخاطب کر کے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو جہنم میں ہیں، اب ہم مرنے والے نہیں، جو موت ہمیں آنی تھی وہ آ چکی، اب ہمیں کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ عظیم کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے ہر عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا جنت کی مہمان نوازی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، اس سے پیٹ بھریں گے، پھر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ان کی واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے۔ اب دیکھ لو کہ جن کو تنبیہ کی گئی تھی ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا، اور ہم کو نوح نے پکارا تو ہم نے اسے بہت اچھا جواب دیا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی اچھی شہرت دی۔ تمام دنیا والوں میں نوح پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسرے گروہ کو غرق کر دیا۔ نوح کی جماعت سے ہی ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا۔ اس جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر چھوٹے معبود چاہتے ہو؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے پیچھے ابراہیم ان کے معبودوں کے پاس گیا اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور دائیں ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اور ان چیزوں کو پیدا کیا؟ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے آگ کا ایک الاؤ تیار کرو اور اس میں سے پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی مگر ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف چاہتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار، مجھے صالح بیٹا عطا کر۔ ہم نے اس کو ایک حوصلہ مند بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیں، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ ہم نے آواز دی، کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔ اور ہم نے فدیہ میں ایک عظیم قربانی دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف بعد والے لوگوں میں رکھ دی۔ ابراہیم پر سلامتی ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں سے تھا۔ اور ہم نے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہے، اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ ہم ان دونوں کی اولاد میں کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، ان کی مدد کی جس کی وجہ سے وہ غالب ہوئے، ان کو واضح کتاب عطا فرمائی، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی، بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں سے تھے، یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم احسن الخالقین کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے بندوں کے جن کو خالص کر لیا گیا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، وہ واقعی ہمارے مومن بندوں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر دوسروں کو تہس نہس کر دیا۔ تم صبح کے وقت ان کے اجڑے گھروں پر گزرتے ہو اور رات کے وقت میں، کیا پھر تمہیں عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا، وہ ملامت زدہ ہوا۔ اگر وہ ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی کمزور حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت لگایا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے۔ ہم نے ایک معین وقت تک انہیں باقی رکھا۔ ان لوگوں سے پوچھو، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا؟ یہ اس وقت موجود تھے؟ سن لو، دراصل یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اللہ اولاد رکھتا ہے، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں پسند کر لی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یا پھر تمہارے پاس کوئی
واضح دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب لاؤ۔ انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا رکھی، حالانکہ جن بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ انہی باتوں سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلنے والا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے اور ہم صف بستہ حاضر ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ نصیحت ہوتی جو پچھلی قوموں کے پاس تھی تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی، کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے سامنے اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں خبردار کیا جا چکا۔ بس انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیں اور دیکھتے رہیں، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب عزت والا اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ سورہ صافات میں مکمل ہوئی۔ سورہ صاد کا آغاز ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اس کے 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے نصیحت کے پیکر قرآن کی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، بڑے تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، وہ چیخ اٹھے تھے مگر وہ نجات پانے والا نہ تھے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہنے لگے کہ یہ ساحر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قوم کے سردار یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ لوگوں کو سمجھاؤ، اپنے معبودوں پر قائم رہو، یہ بات تو کسی اور ہی مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے پہلے زمانہ میں کسی سے نہیں سنی، یہ ایک بناوٹی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا تجھے عطا کرنے والے غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ تو پھر یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور میخوں والا فرعون، سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے وہ لشکر تھے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر نازل ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں دے دے۔ اے نبی، ان باتوں پر صبر کرو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا واقعہ بیان کرو جو بڑی قوت کا مالک، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر رکھا تھا جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے۔ اس کے پاس پرندے حاضر ہوتے جو اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی، اس کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی۔ پھر آپ کو ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی جو دیوار پھلانگ کر داؤد کے گھر میں گھس گئے۔ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، اب ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، بے انصافی نہ ہونے پائے اور ہمیں راہ راست دکھائے۔ یہ میرا بھائی، اس کے پاس 99 دم بھی ہے اور میرے پاس ایک دم بھی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس نے یہ مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا، اور واقعی یہ ہے کہ اکثر شراکت دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچتے ہیں جو صاحب ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اپنے ہمسائے کی بیوی سے شادی کا خیال آیا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور متوجہ ہوئے۔ ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا، اور ہمارے ہاں یقیناً اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ آخرت کو بھول گئے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں۔ ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں برابر کر دیں؟ کیا متقین
فاسقین کے ساتھ فاجروں جیسا سلوک کریں۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی وہ بڑی برکت والی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق سیکھیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا جو بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے سدھائے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد پر مقدم کیا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے نگاہ میں اوجھل ہو گئے۔ اس نے حکم دیا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا۔ وہ متوجہ ہوا اور کہا، میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ دی جائے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جدھر وہ چاہتا اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی، شیاطین کو مسخر کر دیا جو اس کے لیے معمار اور غوطہ خور تھے، اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے سلیمان سے فرمایا، یہ ہماری عطا ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے روک لے، تجھ پر کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور آپ ہمارے بندے ایوب کا ذکر کریں، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیا، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ تیرے لیے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، ان کے ساتھ اتنے ہی اپنی طرف سے عنایت فرمائے۔ عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور ہم نے اسے فرمایا کہ اپنی قسم نہ توڑ، تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے۔ ہم نے اسے بہترین صابر بندہ پایا اور وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کریں، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحب بصیرت تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر ممتاز کیا، وہ آخرت کی فکر تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار منتخب نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا تذکرہ کریں، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور یہ متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یقیناً ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیہ لگائے ہوں گے، پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس ہم عمر شرمیلی عورتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں تم سے حساب کے دن عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا کبھی نہ ختم ہونے والا رزق ہے، متقیوں کا صلہ، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلس جائیں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی پی پر لہو کا مزہ چکھیں گے، اور اس قسم کے اور بھی عذاب ہوں گے۔ یہ ایک لشکر تمہارے پاس کھسا چلا رہا ہے، ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں، یہ آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے سامنے لائے، یہ کیسی بری رہنے کی جگہ ہے۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے ان کا مذاق بنا لیا اور وہ کہیں نسلوں سے اوجھل ہیں۔ یقیناً یہ بات سچ ہے، اہل دوزخ آپس میں جھگڑا کریں گے۔ اے نبی، ان سے فرما دے کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا اور سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہے، وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے فرمائے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیر رہے ہو۔ ان سے فرمائے، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملا اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے گھمنڈ کیا اور کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا ہے یا اپنے آپ کو بڑوں میں سمجھتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے جس کا وقت صرف مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے وہ بندے جنہیں تو نے خاص کر لیا۔ فرمایا، حق ہے، میں حق ہی کہا کرتا ہوں، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی، ان سے فرمائے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ تھوڑی مدت ہی گزرے گی تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ سورہ صاد مکمل ہوئی۔ سورہ زمر کا آغاز ہے، اس کے 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ زبردست اور حکیم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرو۔ یاد رکھو،
اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات، رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقررہ تک چلا جاتا ہے۔ چاند رکھو، وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک چاند سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس چاند سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد دوسری شکل دیتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، وہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اپنے رب کو پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے اور رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت پر امید لگائے ہوئے ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی، کہو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان ہوں۔ انہیں فرمائے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ فرما دے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ فرما دے کہ اصل نقصان پانے والے وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈال دیا۔ اچھی طرح سن لو، یہی نقصان ہے۔ ان کے اوپر اور نیچے سے بھی آگ چھائی ہوگی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، عذاب سے بچو۔ آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو میرے بندے بات کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مند ہے۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہو؟ کہ آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گرنے والا ہے؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے منزل پر منزل محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو صورتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر وہ اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی مختلف قسمیں ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر آپ دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں تباہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کی نصیحت کے بارے میں سخت ہے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے ترجمان ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے وجود اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس شخص کا کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے دن اپنا چہرہ عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا؟ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب اس
کمائی کا مزہ چکھو جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے بھی لوگ اس طرح جھٹلا چکے، آخر ان پر عذاب ایسی طرف سے آیا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں ذلت سے دوچار کیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ لوگ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص مکمل طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں مگر اکثر لوگ نادانی میں ہیں۔ اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا جھگڑا پیش کرو گے۔ الحمدللہ 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حامل قرآن عامل قرآن بنائے، آمین یا رب العالمین۔